سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. My dear respected brother in Islam, today I would like to talk about truthfulness and honesty. Dear Muslim brothers, truthfulness and honesty is the foundation of all good deeds and righteousness. And actually, this is the fruit and essence of taqwa. And being addicted to dishonesty, untruthfulness, and lying is the same as destroying our spiritual lives. Ones who are dishonest, untruthful, and liar will not rely on anything. Likewise, his speech will not give any benefits to anyone. So, dear Muslim brothers, intelligence, mind, perception, and ability to speak, all of them is the greatest favor bestowed by Allah subhanahu wa ta'ala to any single one of mankind. Why? So that to use it for good, not for deception, not for dishonesty, not for untruthfulness. In Surah An-Nisa, verse number 69, Allah subhanahu wa ta'ala said, من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Whoever submit to Allah subhanahu wa ta'ala and his prophet, peace be upon him, he will be on the day of resurrection with those who bestowed favor by Allah subhanahu wa ta'ala, which mean ma'an nabiyyin, with prophets, with Allah's messengers, was siddiqeen, with siddiqeen who never lied in their lives, was shuhada, with martyrs, was salihin, with pious peoples, وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, and they are better as a companion. Dear Muslim brother, in this verse, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned siddiqeen, truthful people, and truthfulness and honesty. And by considering in this verse, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned siddiqeen, truthfulness and truthful people after the word of Anbiya, prophet, and Allah's messengers, which shows that a highest degree after Anbiya, after Allah's prophet, is the degree of Siddiqeen. And who are Siddiqeen? Who never lied in their lives. Dear Muslim brothers, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala said, Alaykum bis-sidq. You must be honest. You must be truthful.
فإن الصدق يهدي إلى البر. Indeed, truthfulness and honesty leads to righteousness. والبر يهدي إلى الجنة. And righteousness leads to paradise. On the other hand, Abdullah ibn Masud radiallahu ta'ala said, وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ, and beware and stay away from untruthfulness, from lying. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. Why? Because untruthfulness and lying leads to immorality. وَالْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, and immorality leads to hellfire, to nar, to Jahannam. So, dear Muslim brothers, indeed, our Prophet, peace be upon him, was known by the title of Sadiq and Amin among all the people, whether they are believer or disbeliever. Even the enemies of Holy Prophet, peace be upon him, also admire the highest honesty and truthfulness degree of Holy Prophet, peace be upon him. And they also call the Holy Prophet, peace be upon him, Muhammad al-Amin, Muhammad Sadiq and Amin. May Allah peace be upon him. Dear Muslim brothers, we keep in our minds also that there are many dangers of dishonesty and untruthfulness, which is mentioned by our Prophet, peace be upon him, as the Prophet, peace be upon him, mentioned the sign of hypocrite, munafiqeen. In these signs, one is untruthfulness, dishonesty, as the Prophet, peace be upon him, said, Ayatul Munafiqi Thalath. There are three signs of hypocrites people. Munafiqeen, إذا حدث كذب. Whenever he speaks, he tells a lie. وإذا وعد أخلف. And whenever he promises, he breaks always his promise. وإذا أؤتمن خان. And whenever you trust upon him, he always proves to be dishonest. Dear brothers, this hadith shows us not only in speech, in our dialogue, in our concessions, in our conversations, but we always in our conduct, in our actions, in our intention, must always be honesty and truthful. And let's finish our Jummah speech with the translation and meaning of this verse. قال الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. On the day of judgment and resurrection day, Allah subhanahu wa ta'ala will address mankind saying this, هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. This is the day on which the truthful people benefits from their truthfulness. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. For them, and there is gardens beneath which the rivers are flowing. خالدين فيها أبدا. They will reside in paradise forever and ever. ذلك الفوز العظيم. This is the great salvation. May Allah make us among those who will enter in paradise without any county. Jazakumullah khair. सदाकत और अमानत की बात होती, सच्चाई और अमानतदारी, इसको अगर तमाम नेकियों का और तमाम नेक अमाल की बुनियाद करार दी जाए तो बेजा नहीं होगा, बल्कि ये तकवा का समरा है, तकवा का खुलासा है, सच्चाई और अमानतदारी। और इसका इतना बड़ा दर्जा है कि रब्बुल आलमीन ने अंबिया के बाद
اگر کسی درجے کو ذکر کیا ہے تو صادقین کا درجہ ہے۔ اللہ فرماتے من یطع اللہ والرسول، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، وہ صدیقین اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یعنی دوسرے درجے میں انبیاء کے بعد بڑا درجہ اگر ذکر ہوا ہے تو وہ صدیقین، اور صدیقین کون ہے؟ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ان جگہوں پر جہاں پر ان کو روکا گیا ہے۔ عمومی طور پر جھوٹ کسی بھی شریعت میں، صرف اس شریعت میں نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک کسی بھی شریعت میں جھوٹ کو روا نہیں رکھا گیا، جائز نہیں رکھا گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچائی کو لازم پکڑ لو، کیونکہ سچائی نیکیوں تک لے جانے والی ہے اور نیکیاں جنت میں داخل کرنے والی ہے، اور جھوٹ سے دور رہو، اس لیے کہ جھوٹ فحاشی اور بہرہ روی کا ذریعہ ہے، اس تک لے جانے والی ہے، اور بہرہ روی اور اللہ کی نافرمانی جہنم میں داخل کرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔